قاری حق نواز صاحب قاری حق نواز صاحب کی آواز سنی ہے، اذان سنی ہے، اور جس طرح انہوں نے خوش الحان طریقے سے اذان دی ہے. ہم اکثر جب بات کرتے ہیں کہ خندق کے پار جب بھیجنے کا ٹائم آیا تو آپ نے وہاں پہ حذیفہ بن یمان کا انتخاب کیا جو رازدان نبوت ہیں. حالانکہ وہاں پہ بھی باقی جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حذیفہ بن یمان کو بھیجا. اور جب مذاکرات کی بات آئی تو وہاں پہ آپ نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. حالانکہ وہاں پہ باقی بھی صحابہ کرام موجود تھے، اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عظمت والے صحابی جس طرح ہم جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. لیکن آپ نے وہاں پہ انتخاب مذاکرات کے لیے عثمان ذو النورین کا کیا. حالانکہ وہاں پہ جو معاملات چل رہے تھے آپ کو علم ہے، اس میں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھا گیا. ایک تو تھے مکہ المکرمہ کے اندر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بہت زیادہ موجود تھے، اور دوسرا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل بہت تھے. تو جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ کسی نرم دل آدمی کو بھیجا جاتا ہے. اور جب واپس یہاں پہ افواہ اڑ گئی اور بیعت رضوان ہوئی ہے، اور جہاں پہ 1400 صحابہ نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور موت کی بیعت کی تھی. سلمہ بن عقوق کہتے ہیں ایک بیعت وہ تھی جو ہم نے پہلے کی ہے، وہ کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہونے والی بیعت تھی. لیکن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت جب ہم نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ موت کے اوپر بیعت تھی، یا تو عثمان کے قتل کا بدلہ لے کے جائیں گے یا یہاں سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے. تو اسی طرح عمر بن خطاب کا ایک اپنا وہ روب اور دبدبہ تھا کہ آپ ان کی عظمت کو دیکھیں کہ جس وقت آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا کہ اب ہم چھپ چھپ کے دار ارقم کے اندر عبادت نہیں کریں گے، بلکہ بیت اللہ میں جا کے اللہ کے گھر کے اندر جا کے عبادت کریں گے. تو ہر ایک کا اللہ نے ایک علیحدہ علیحدہ سے کردار اور ایک علیحدہ علیحدہ سے مقام رکھا ہوا ہے. وہ مقام جو ہے وہ عظمت وہ علیحدہ سے فضل میں بعض پہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں خوش الحانی. آقا علیہ السلام خود ابی بن کعب کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنائیں. حالانکہ آقا علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جن کے اوپر قرآن پاک اترا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ابی بن کعب کے پاس جا کے کہتے تھے اس کی خوش الحانی کی وجہ سے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ مؤذن جو ہے اس کو خوش الحان ہونا چاہیے تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اذان کی طرف اٹریکٹ ہوں. یہ دعوت تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ دیکھ لیں ہمارے جو دوسرے اقوام ہیں جن کو دوسرے مذاہب ہیں جن کو ہم مذاہب باطلہ کہتے ہیں، ان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ وہاں زبور کی جو ہے تو نہیں ہے وہ والی زبور کو انہوں نے چینج کر دی ہے، لیکن وہ زبور کی جو وہ تلاوت کرتے ہیں تلاوت تو نہیں ہے، وہ گیت گاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ان خواتین کو اور ان مردوں کو وہ آگے رکھتے ہیں جن کی آواز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو اذان دینے والا مؤذن ہو کم از کم اس کو خوش الحان ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے دل کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو اور وہ اثر پذیر ہو. تو ہم ایک اور لہجے میں قاری صاحب سے بھی اذان سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا پروگرام اینڈ کریں گے.